بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، پچھلی ویڈیو میں طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح اور اس کے اسباب اور ان کا حل کیا ہے، اس بارے میں ہم نے بات کی۔ اب آئیے سماعت کرتے ہیں کہ خاندان اور معاشرے پر طلاق کے اثرات کیا پڑتے ہیں۔ خوشگوار ازدواجی زندگی سے نہ صرف شوہر اور بیوی کو سکون و قرار حاصل رہتا ہے، بلکہ پورا خاندان اور معاشرہ کسی نہ کسی صورت میں اس سے سکون حاصل کرتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر ایک جوڑے کی جو میرڈ لائف ہے یہ تناؤ کا شکار ہو تو نہ صرف اس کا اثر زوجین پر پڑتا ہے، بلکہ پورا گھر اس کے سبب بے چینی کا شکار ہو کر سکون کھو بیٹھتا ہے۔ بعض اوقات ہی نہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زوجین کے تنازعات کے منفی اثرات گھر اور خاندان سے باہر نکل کر معاشرے کے بھی کسی نہ کسی حصے کو متاثر کرنے لگتے ہیں۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ خود جوڑے پر اور سماج پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں، اس چیز کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر انسان کا اچھا یا برا عمل محض اس کی ذاتی زندگی کو ہی متاثر نہیں کرتا، بلکہ آس پاس کے ماحول پر بھی کسی نہ کسی طرح اثر ضرور ڈالتا ہے۔ جس طرح نکاح ایک ذاتی عمل ہونے کے ساتھ خاندان اور معاشرے کا ایک اجتماعی عمل بھی ہے، اسی طرح زوجین کی علیحدگی یا طلاق بھی ذاتی عمل ہونے کے ساتھ ساتھ اجتماعی اثرات کا حامل بھی ہے۔ نکاح سے دو افراد، دو خاندان اور سماج کے باہمی رشتے قائم ہوتے ہیں۔ اسی طرح طلاق سے وہ تمام رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جو نکاح سے قائم ہوتے ہیں۔ طلاق کیونکہ ایک ایسا منفی عمل ہے جس کے ذریعے بھلائی تلاش کی جاتی ہے، اس لیے لازم ہے کہ افراد خاندان اور معاشرہ اس کے منفی اثرات سے تمام متعلق افراد، خاندان اور معاشرے کو محفوظ رکھنے کی بھی کوشش کریں۔ جس طرح نکاح میں لوگ چھان بین اور غور و فکر کرتے ہیں، اسی طرح طلاق کے لیے بھی بلکہ اس سے زیادہ غور و فکر اور تدبیر و تذکیر کی ضرورت کا ہونا یہ لازمی ہے۔ اب آئیے آج کے سلسلے میں مطلقہ کی اقسام، خاندان، مطلقہ اور اولاد پر طلاق کے ہونے والے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلقہ عورت جو ہوتی ہے، یعنی جو طلاق یافتہ عورت ہے، وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو حق پر طلاق کا مطالبہ کرنے والی، جس نے ظلم کی شدت برداشت کی اور حد درجہ مظالم سہنے کے بعد طلاق کا مطالبہ کیا۔ دوسری وہ ہوتی ہے جو بے جا طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ خواہشات کی تکمیل نہیں ہونے کی صورت میں احساس کمتری، انا، ضد اور سوشل میڈیا ڈراموں کے غلط اثرات اور لوگوں کے بھڑکانے اور غلط مشوروں کے سبب طلاق کا بے جا مطالبہ ہوتا ہے۔ عورت یا اس کے گھر والوں کا بلا وجہ شرعی خلا کا مطالبہ کرنا یہ ناجائز اور حرام اور گناہ ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ فرماتے ہیں ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا فی غیر ما بأس فحرام علیہا۔ فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی عذر معقول کے طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی مروی ہیں، فرمایا کہ ایما امرأۃ اختلعت من زوجها من غیر بأس لم ترح رائحة الجنہ۔ فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی عذر معقول کے خلا کا مطالبہ کرے تو وہ جنت کی خوشبو نہ پائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المختلعات ہن المنافقات، یعنی بغیر کسی عذر کے خلا کا مطالبہ کرنے والی عورتیں منافقہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجها، جو کسی عورت کو اس کے شوہر سے بگاڑ دے وہ ہمارے گروہ سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بغیر کسی معقول سبب کے، یعنی کہ کوئی وجہ نہیں ہے، بغیر کسی وجہ کے اگر وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے تو یہ معاشرے پر برے اثرات جو ہے مرتب کرتا ہے، جس سے باقیوں کو اس فعل پر جرأت ملتی ہے اور چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا پر فریقین میں بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔
निकाह के निबाह के लिए संजीदा कोशिश ना होने की सूरत में दोनों ख़ानदानों के दरमियान जो मोहब्बत है, उल्फत है, इसका ताल्लुक़ न सिर्फ़ ख़त्म हो जाता है बल्कि अक्सर फ़रीक़ैन या कोई फ़रीक़ जो है जो ख़ुद को मज़लूम महसूस करता है, वो इंतकाम और बदले के जज़्बात से भर जाता है और बदला लेने के लिए वो फिर तदबीरें इख्तियार करने पर उतर आता है। इससे दोनों ही फ़रीक़ सख्त हालात से दो चार होते हैं और मुआशरे में गलत इक़दार फ़रोग़ पाती है। वो मुआशरा दो हिस्सों में बँट जाता है और दोनों ग्रुप अपने मुकाबिल को बेइज़्ज़त व बर्बाद करने के दर पे हो जाते हैं और ये चीज़ दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह व बर्बाद करने का सबब बन जाती है। माशरती तौर पर तलाक का मनफी असर फ़रीक़ैन पर तो पड़ता ही है, लेकिन इसका सबब जो है वो सबसे बड़ा असर मुतल्लक़ा जो लड़की है उस पर पड़ता है और वो ये है कि मुआशरा ये सवाल करता है कि लड़की को तलाक क्यों हुई। ये सवाल उसके रवैयों से लेकर बाज़ औक़ात उस अखलाक व किरदार तक को मौज़ू बहस बनाता है। लोग सोचते हैं लड़की झगड़ालू है, कामचोर है, निभाव करना नहीं जानती और कोई चक्कर वग़ैरह। जबकि अक्सर औकात मर्द को इन सवालों के घेरे में नहीं आना पड़ता। अब ये कैफियत जहाँ मुआशरे की अखलाकी पस्ती, बेदीनी और मामलात के फ़हम की कमी को ज़ाहिर करती है, वहीं इस बात का भी सबूत है कि हमारा मुआशरा जो तलाक याफ्ता लड़की है, उनकी शादी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। और अगर है तो मर्द की महज मजबूरी की सूरत में। हमारे मुआशरे का एक ज़हनी फ्रेम या सोच बन गई है कि तलाक की सूरत में लड़की ही गलत है और इसकी वजह यह है कि हम रिश्तों के सिलसिले में सब कुछ देखते हैं मगर दीन को नहीं देखते। बाज़ औक़ात अच्छी तालीम याफ्ता और दीनदार लड़कियां जाहिल और बदकार लोगों के साथ ब्याह दी जाती हैं और उनके सामने दो में से कोई एक इख्तियार होता है कि वो शादी को बाकी रखें या फिर दीनदारी को। तलाक याफ्ता लड़की की माशरती ज़िंदगी को एक बड़ा झटका उस वक्त लगता है जब मैके में कुछ मुद्दत गुजरने के बाद उसके घर वालों का रवैया तब्दील होना शुरू हो जाता है। भाई भावज और बाज़ औक़ात माँ बाप तक इससे उकताने लगते हैं और उसे एहसास होने लगता है कि वो अपने मैके वालों पर बोझ हो रही है। ये कैफियत उस वक्त और ज़्यादा शदीद होती है जब मैके वाले मुआशी एतबार से कमज़ोर हों और बाज़ औक़ात तलाक याफ्ता लड़की के साथ एक या एक से ज़ायद बच्चे होते हैं और इस सूरत में वक्त के साथ साथ बच्चे और माँ के अखराजात और ज़रूरियात में इजाफा होता जाता है और यही मुआशी ज़रूरियात दीगर मुआशरती मसाइल का सबब बनने लगती हैं। तलाक याफ्ता लड़की के लिए मुआशरती मसाइल का मामला तो ये है कि वक्त के साथ साथ वो झेलने की आदी हो जाती है या लोगों को कुछ अरसे बाद दूसरा नया मौजू मिल जाता है और ये बैकग्राउंड में चली जाती है। लेकिन वक्त के साथ साथ पैदा होने वाले मुआशी मसाइल या तो लड़की के वक़ार और ख़ुददारी को मजरूह करते हैं या उसे खुद कफ़ील मुआशी ज़िंदगी के लिए उसे ज़राए आमदनी इख्तियार करने पड़ते हैं जो उसकी इज्जत और वक़ार को ठेस पहुँचाते हैं। अब ऐसे में उसके लिए बड़ी दुश्वारी खड़ी हो जाती है। अगर वो तालीम याफ्ता और ट्रेंड है, तब भी बाइज़्ज़त रोज़गार दुश्वार है और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, तो फिर वो घर-घर जाकर खादमा का काम करने पर मजबूर हो जाती है। अगर वो नई उम्र की हैं, तो लालची निगाहों का मुकाबला और अपने किरदार का तहफ़्फ़ुज़ उसके लिए जो है एक चैलेंज हो जाता है। तलाक की सूरत में एक लड़की ही नहीं, उसका ख़ानदान और उसके ख़ानदान के इज़्ज़त व वक़ार के लिए भी बहुत बड़ा मसला होता है। किसी एक लड़की की तलाक के सबब इस ख़ानदान की दूसरी लड़कियों की शादियाँ भी मुतासिर होती हैं। दूसरी लड़कियों के लिए जब रिश्ते आते हैं तो लोग ये कहकर रद्द कर देते हैं कि इस घर में तो पहले से एक तलाक याफ्ता लड़की मौजूद है। इस तरह दूसरी लड़कियों के रवैये, मामलात और अखलाक और किरदार को भी खूर्द-बीन से देखा और जाँचा जाने लगता है। अब तलाक का जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह और देर पा असर मासूम बच्चों पर पड़ता है, जिससे उनकी ज़िंदगी बहुत बड़ी महरूमी पैदा हो जाती है। अल्लाह ताला ने इंसानी ज़िंदगी का निज़ाम ही कुछ ऐसा बनाया है कि बच्चों को माँ और बाप दोनों की ज़रूरत होती है। बच्चों की शख्सियत की तामीर में दोनों का अपना-अपना किरदार और हिस्सा होता है। माँ का प्यार बाप या कोई भी और नहीं दे सकता और इसी तरह बाप का शफ़ीक साया माँ नहीं दे सकती। बच्चों को ना सिर्फ माँ और बाप दोनों की ज़रूरत होती है, बल्कि ऐसे माँ-बाप की ज़रूरत होती है जो एक दूसरे से गहरी मोहब्बत करते हों। इनकी बाहम मोहब्बत का असर बच्चों पर भी पड़ता है।
طلاق کا جو فوری اثر ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر ماں یا باپ کو کھونے کا شدید احساس پیدا ہوتا ہے۔ وہ اپنی تعلیم پر توجہ نہیں دے پاتے ہیں۔ بہت سے بچوں کا تعلیمی گراف اس کے بعد تیزی سے گرنا شروع ہو جاتا ہے اور بسا اوقات پھر بحال نہیں ہو پاتا۔ بہت بچے ماں باپ کے درمیان دوری کے لیے خود کو ذمہ دار سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ احساس جرم ان کے اندر منفی رجحانات پیدا کرتا ہے۔ وہ رات میں گھبرا کر اٹھتے ہیں، بہت سے بچوں کا مزاج بدل جاتا ہے، وہ تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، سماج سے خود کو تعلق توڑ لیتے ہیں۔ کچھ بچے جو ہیں وہ شدید غم کا شکار ہو جاتے ہیں، زندگی کا مزہ لینا چھوڑ دیتے ہیں، نا امیدی، مایوسی اور منفی سوچ کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کا دنیا کو دیکھنے کا زاویہ جو ہے وہ منفی ہو جاتا ہے۔ ان فوری اثرات کا نوٹس نہیں لیا گیا تو یہ جو معصوم بچے ہیں ان کے مزاج اور نفسیات پر دیر پا اثرات مرتب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے بچوں کا غصے پر قابو نہیں رہتا، ساری دنیا سے وہ نفرت کرنے لگتے ہیں، معمولی باتوں پر تشدد پر اتر آتے ہیں۔ امریکہ کے ایک سروے کے مطابق طلاق یافتہ والدین کی بیٹیوں میں طلاق کی شرح دیگر عورتوں کے مقابلے میں 60% زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے بچے ڈرگز یا نشہ وغیرہ کے زیادہ آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض بچوں میں مستقل نفسیاتی امراض جیسے ڈپریشن یا BPD وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ مستقل ڈپریشن ان کے اندر بلڈ پریشر، ذیابیطس وغیرہ جیسے دائمی جسمانی امراض کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ ان بچوں کی تعلیم پر دیر پا اثرات تو بہت عام ہیں، وہ تعلیم پر دھیان نہیں دے پاتے۔ زندگی کی امنگ اور کچھ کر گزرنے کا جو حوصلہ ہوتا ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ تعلیم اور کریئر میں بھی پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا اثر ان کے مستقبل میں پڑتا ہے۔ خاندان، معاشرے، اولاد اور خود فریق پر جو طلاق کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کا بنیادی سبب تو سماج اور معاشرے کی بگڑی اور غیر اسلامی سوچ ہے، جس نے شریعت اور اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے دی گئی رعایت کو عیب اور برائی بنا دیا ہے۔ اسی طرح سماج اور معاشرے کا وہ غلط رویہ بھی ہے جو ایک طلاق یافتہ لڑکی کے ساتھ وہ اختیار کرتا ہے۔ حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر طلاق شدہ لڑکی غلط ہی ہو۔ اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آئندہ کی جو ازدواجی زندگی ہوگی اس میں بھی لڑکی کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو اس سے پہلے ہوا ہے۔ اگر ہم یہ فرض کر بھی لیں کہ طلاق کا سبب لڑکی ہی کی غلطی رہی، تب بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ متعلقہ آئندہ کی جو ازدواجی زندگی ہوگی اس میں بھی اسی رویے پر وہ قائم رہے گی۔ اس لیے کہ انسان ماضی سے سبق لے کر مستقبل کو اپنے تجربات کی بنیاد بہتر بنانے کی یقیناً وہ کوشش کرتا ہے۔ خاندان اور معاشرے کو طلاق کے منفی اثرات سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سماج کی فکری سانچوں کو درست کریں اور یہ سمجھیں کہ اگرچہ طلاق اس حیثیت سے بری چیز ہے کہ وہ دو رشتوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، مگر جب رشتے کو آگے بڑھانا عذاب زندگی بننے لگے تو اس کو اچھی زندگی میں تبدیل کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا ہے۔ اگر ہم اس کا احترام نہیں کریں گے تو پورا سماج بحران سے دوچار ہو جائے گا۔ ہمارے ذہن میں یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی طلاق ہوتی تھی۔ صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کے طلاق اور خلا کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم یہ تو نہیں دیکھتے کہ طلاق تو دراصل کسی وجہ یا وجوہ نباہ نہ ہونے کے سبب ہوتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں طلاق شدہ عورت یا مرد کا طلاق شدہ ہونا یہ عیب تصور نہیں کیا جاتا تھا اور معاشرہ انہیں بلا تکلف پھر سے رشتہ ازدواج کی پیشکش کرتا تھا۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے درمیان طلاق ہوئی اور ان کے بعد کی ازدواجی زندگی اچھی اور کامیاب بھی گزری۔ مسلم سماج کو طلاق کو برائی اور مطلقہ کو برا سمجھنے کی نہیں بلکہ اسلام کے متعین کردہ دین داری کے معیار کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک ہم انہیں اختیار نہیں کریں گے ہمارا سماج مسائل کا شکار ہی رہے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح کی پہچان اور غلطی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔